موضوع ہے خوردنی تمباکو ٹوبیکو سے منہ کا کینسر ہو سکتا ہے۔ تمباکو ٹوبیکو کا شمار ان اشیاء میں ہوتا ہے جو انسان شروع میں شوق اور عادت کے طور پر اور پھر رفتہ رفتہ نشے کی صورت میں زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے۔ حقہ، سگریٹ، سگار، خوردنی تمباکو اور نسوار تمباکو کی وہ اقسام ہیں جو دنیا بھر میں بہت زیادہ مقدار میں استعمال کی جا رہی ہیں۔ خوردنی تمباکو اور نسوار کا برصغیر پاک و ہند میں استعمال بے حد زیادہ ہے۔ خوردنی تمباکو چیو ٹوبیکو پان میں رکھ کر بھی کھایا جا سکتا ہے۔ تمباکو میں شامل اہم نکوٹین منہ کی رطوبتوں میں شامل ہو کر زبان کے نچلے حصے میں موجود مساموں کے ذریعے جلد ہی خون میں شامل ہو جاتی ہیں۔ جسم میں چستی اور سکون کی شکل میں اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی خون کی نکوٹین کی مقدار میں کم ہونے لگتی ہے، انسان کو فوراً مزید تمباکو استعمال کرنے کی طلب ہوتی ہے۔ اس طرح انسان وقتی چستی اور سکون کے لیے اس زہر کا عادی ہو جاتا ہے۔ چونکہ یہ خوردنی تمباکو سگریٹ سے بہت سستا اور نظر نہ آنے والا نشہ ہے، مثلا ایک نوجوان سگریٹ اپنے بزرگوں اور گھر والوں کے سامنے نہیں پی سکتا، لیکن اسے معاشرتی طور پر برا سمجھا جاتا ہے، لیکن پان تمباکو گھر کے تمام افراد ایک ساتھ ایک دوسرے کے سامنے استعمال کریں تو یہ معاشرتی برائی میں شامل نہیں، اسی لیے اس کا استعمال روز بروز بڑھ رہا ہے۔ تمباکو میں بعض ذیل اجزاء موجود ہوتے ہیں: پولونیم 210 جوہری فضلہ یعنی کہ نیوکلیئر ویسٹ، نمبر 2 این نائٹروسامائن کینسر پیدا کرنے والا جز، فارملڈیہائیڈ دیر تک محفوظ کرنے والا محلول، نکوٹین نشے کی عادت ڈالنے والا جسم پر کئی مضر اثرات کا ذمہ دار، کیڈمیم کار کی بیٹری میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ کیمیائی اجزاء انسان کو وقتی طور پر چست اور چاق و چوبند رکھتے ہیں۔ جب بھی آپ تمباکو کی ایک خاص مقدار منہ میں رکھتے ہیں، آپ کا جسم اس مقدار کے مطابق ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، لیکن جلد ہی آپ کو اتنا ہی چاق چوبند رکھنے کے لیے تھوڑی سی زیادہ مقدار کی ضرورت محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہی عادت نشہ کہلاتی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ خوردنی تمباکو میں سگریٹ کی طرح کا دھواں نہیں ہوتا، اس طرح یہ سگریٹ کے مقابلے میں برائے نام مضر صحت ہے، اور سگریٹ کا اہم نعم البدل بھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اس طرح وہ پھیپھڑوں کے کینسر کی اہم وجہ سگریٹ نوشی ہے کہ بجائے منہ کا کینسر جو کہ تمباکو چیوئنگ ٹوبیکو کر سکتا ہے، لاحق ہونے کے شدید خطرے کے زد میں آ جاتے ہیں۔ تمباکو پان یا نسوار استعمال کرنے والے افراد درج ذیل بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 کینسر، منہ کا کینسر بشمول ہونٹ، زبان، گال کے کینسر اکثر اسی جگہ پر دیکھا گیا ہے جس جگہ منہ میں تمباکو کسی شکل میں بھی رکھا جاتا ہے۔ نمبر 2 لیکوپلیکیا، آپ کے منہ میں جس جگہ تمباکو رکھتے ہیں وہ جگہ تمباکو کے عرق کی وجہ سے سوزش زدہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ انفلیمیشن کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس معمولی سی ابھری ہوئی سفید لکیر نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے، اسی جگہ لیکوپلیکیا ہے۔ یہ مختلف سائز شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ کینسر سے پہلے کی شکل ہے، یعنی کہ پری کینسرس سٹیج، اور اس صورت میں اپنے ڈاکٹر سے فوراً رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اگر بروقت علاج ہو جائے تو کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ نمبر 3 دل کی بیماریاں، نکوٹین کی مسلسل خون میں شامل ہونے کی وجہ سے دل کی بیماریوں کی طرف پیش رفت ہوئی ہے،
اور دل کی دھڑکن کی رفتار کا بڑھنا اور بلڈ پریشر میں اضافہ دل کے دوروں کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے۔ نکوٹین خون کی نالیوں کو سکیڑ دیتی ہے، جس کی وجہ سے جسم کے مختلف حصوں میں دوران خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے، اور آپ اسپورٹس مین ہیں تو اس حالت میں خطرات اور بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 4، دانت اور مسوڑے۔ تمباکو نسوار دانتوں کی رنگت بھی خراب کر دیتے ہیں۔ اس کے استعمال سے مسوڑے گمز کمزور ہو جاتے ہیں۔ ممکنہ بیماریوں سے بچاؤ کے لیے وقتاً فوقتاً اپنے منہ کا خود معائنہ کرتے رہنا چاہیے، خصوصاً اس جگہ جہاں پر آپ تمباکو یا نسوار رکھتے ہیں۔ اگر مندرجہ میں سے کوئی علامت محسوس کریں تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ منہ یا گردن میں گٹھلی۔ منہ کے کسی حصے میں درد، سوجن جو کہ برقرار رہے۔ منہ کے کسی حصے میں سفید یا سرخ حصہ جو کہ ٹھیک نہ ہو اور برقرار رہے۔ چبانے میں یا زبان ہلانے میں دقت ہو یا جبڑا ہلانے میں تکلیف محسوس ہو، یہ علامتیں منہ کے کینسر کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اس لیے فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں جس سے مرض سے بچاؤ میں ممکن ہے۔ اپنے معمولات میں اس طرح تبدیلی لائیں کہ آپ کا دھیان تمباکو استعمال کرنے کی طرف نہ جائے۔ مطالعہ، لکھانا، ورزش، کھیل کود اس حوالے سے معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ کینسر سے بچنے کی چند تجاویز۔ گوبھی اور دیگر سبزیاں زیادہ سے زیادہ استعمال کیجیے۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ سبزیاں بڑی آنت، انٹسٹائن، معدے، اسٹمک اور پھیپھڑوں، لنگز کے کینسر سے بچاتی ہیں۔ ان سبزیوں میں بروکلی، پھول گوبھی، بند گوبھی شامل ہیں۔ خوراک میں فائبر کا زیادہ استعمال بڑی آنت، لارج انٹسٹائن کے کینسر سے بچاتا ہے۔ فائبر ریشے دار شے پھلوں، سبزیوں اور اناج میں پایا جاتا ہے، جن میں شامل ہیں آڑو، اسٹرابیری، آلو، پالک، ٹماٹر، گندم اور جو کا دلیا، چاول، پاپ کارن اور براؤن بریڈ وغیرہ۔ خوراک میں وٹامن اے شامل ہو تو وہ غذا اور سانس کی نالی اور پھیپھڑوں، لنگز کے کینسر سے بچاتا ہے۔ ان میں گاجر، آڑو، خوبانی اور بروکلی شامل ہیں۔ خوراک میں شامل وٹامن سی غذا کی نالی اور معدے کے کینسر، اسٹمک کے کینسر سے بچاتی ہے۔ یہ وٹامن قدرتی طور پر بہت سے پھلوں اور سبزیوں میں پایا جاتا ہے، جس میں گریپ فروٹ، مالٹا، اسٹرابیری، لال اور ہری مرچ اور ٹماٹر وغیرہ شامل ہیں۔ اپنا وزن مناسب حد میں رکھیے۔ موٹاپے سے بچہ دانی یوٹرس، پتا، گال بلیڈر، چھاتی، بریسٹ اور بڑی آنت، لارج انٹسٹائن کے کینسر کے خطرات زیادہ ہیں۔ باقاعدہ ورزش اور مناسب خوراک سے آپ اپنے وزن کو متناسب رکھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ روزانہ چہل قدمی کریں۔ جب بھی کسی خاص قسم کی جسمانی ورزش یا خوراک کا انتخاب کریں تو اپنے معالج سے مشورہ ضرور کریں۔ کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ اپنی خوراک میں چربی یا چکنائی کا استعمال کم کیجیے۔ اگر خوراک میں چکنائی کا استعمال زیادہ کیا جائے تو چھاتی، بریسٹ، بڑی آنت، لارج انٹسٹائن کے کینسر کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں۔ گوشت اور مرغی چربی اتار کر استعمال کریں اور بیکری کی اشیاء سے پرہیز کریں۔ ڈبے میں بند کھانے جن میں نمک کے نعمل بدل سالٹ، نائٹریٹ وغیرہ شامل کیا گیا ہو استعمال نہ کریں۔ سگریٹ نوشی ترک کریں، یہ پھیپھڑوں کے کینسر کی سب سے بڑی انفرادی وجہ ہے۔ دیگر اقسام کے کینسر میں 30% سگریٹ نوشی کے باعث ہوتے ہیں۔ سگریٹ کے دھوئیں سے ساتھ بیٹھے افراد، خواتین اور بچے بھی بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ تمباکو والے پان،
نسوار سے منہ اور گلے کے کینسر کے خطرات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ دھوپ میں زیادہ دیر رہنے سے جلد کا کینسر ہونے کے خطرات زیادہ ہیں۔ جب دھوپ میں نکلیں تو سن اسکرین کریم کا استعمال کریں۔ پوری آستین پہنیں اور سر ڈھانپیں، خصوصاً دن میں 11 بجے سے 3 بجے تک۔ اگر جلد پر موجود تل یا زخم میں تبدیلی رونما ہوتے دیکھیں تو فوراً اپنے معالج سے مشورہ کریں۔ بہت زیادہ ایکس رے کروانے، ایسٹروجن کی گولیوں کے استعمال کرنے اور دیگر مضر کیمیائی اجزاء ایزبسٹاس سے ایکسپوزڈ ہونے سے مختلف کینسر کے خدشات ہیں۔ ذرا سی احتیاط سے آپ کینسر جیسے موذی مرض سے بچ سکتے ہیں۔ احتیاط کیجیے اور کینسر سے بچیے۔